हेलो एंड वेलकम टू ज़ूम इन। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की कल मुलाकात तय। नून लीग इत्तेहादी जमातों के मसाइल आखिर क्यों हल कर नहीं पा रही? दहशतगर्दी के मसले पे वफाक और केपी डिवाइडेड, हल क्या है? और टाइम मैगज़ीन में बानी पीटीआई का आर्टिकल, क्या एब्सोल्युटली नॉट से यू टर्न ले लिया है? ऑल दिस इन टुडेज़ ज़ूम इन। चाहे सिंध की बात करें या केपी की, वफाक के साथ मेजर इशूज़ पे कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं पीपल्स पार्टी की। बिलावल भुट्टो ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन के एक इवेंट में कहा कि अल्टीमेटली हर चीज़, हर ओपिनियन, हर ट्वीट और हेडलाइन को कंट्रोल करने की ख्वाहिश से दूर होना पड़ेगा। उन्होंने इस ख्वाहिश को ड्रैकोनियन और क्लास्ट्रोफोबिक करार दिया। उनका कहना था डिजिटल मीडिया को हम फतह नहीं कर सकते। इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों का जनरेशनल डिस्कनेक्ट है और उनको बूमर्स करार दिया उन्होंने। सोशल मीडिया का अदराक, उन्होंने कहा कि इस क्लास को, इस डिस्कनेक्टेड जनरेशन को बिल्कुल नहीं है और ना ही उन्हें पता है कि डिजिटल दौर में काम कैसे होता है। वाइल कमिंग फ्रॉम अ यंग पॉलिटिशियन, ये सारी बातें बहुत दुरुस्त लगती हैं, लेकिन अपनी पार्टी के चेयरमैन होते हुए उनके इर्द गिर्द बैठे हुए यही बूमर्स और जनरेशनली डिस्कनेक्टेड लोग अगर इब्तदा करनी है तो बिलावल भुट्टो वहाँ से क्यों नहीं करते? नंबर 2, उन्होंने सियासी इंतकाम की भी मुखालफत की। जो ऐन उनकी नाक के नीचे हो रहा है तो फिर उस पर आवाज़ मुल्क के अंदर क्यों नहीं उठाते? इसी तरह अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच के वो इतने कायल हैं और फ्लैग बेयरर हैं और नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से यूथ को रोका जाए, तो फिर उन्होंने पैका एक्ट को वोट क्यों दिया और उसको कानून बनने में हेल्प क्यों दी? इसी तरह आप आ जाए 26th अमेंडमेंट पे, जिसको पीपल्स पार्टी ने लीड किया। खुद बिलावल भुट्टो ने भरपूर शटल डिप्लोमेसी की और इसके फोर फ्रंट पे थे और सारी पार्टीज में कंसेंसस डेवलप करने में उन्होंने मेजर रोल प्ले किया। लिहाजा लगता ये है कि यू टर्न इस्तेमाल तो लफ्ज़ बहुत ज़्यादा पीटीआई के लिए हुआ है, लेकिन ये एसोसिएटेड है तमाम पॉलिटिशियंस के साथ। व्हेन एंड वेयर रिक्वायर्ड की बुनियाद पर यू टर्न का इस्तेमाल सभी करते हैं। डिजिटल दौर में जब आप इस तरह के बयानात देते हैं तो हर शहरी के हाथ में मोबाइल फ़ोन मौजूद है। ऐसे में इस तरह का बयानिया फ़ौरन चैलेंज भी हो जाते हैं और एक्सपोज भी हो जाता है। जहाँ तक पीटीआई की बात है, केपी के हालात शदीद ख़राब हैं। इस पे जब भी बात की जाती है कोई सीधा जवाब नहीं आता और मुस्तकिल इस मामले में वफाक की जो पॉलिसी है और सूबे की जो पॉलिसी है उसमें इंतहाई कॉन्ट्रडिक्शन है। अफ़गानिस्तान में केपी के जो सीएम हैं वो वफ्द भेजना चाहते हैं ताकि बातचीत हो सके। दूसरी तरफ स्टेट की स्टेटेड पॉलिसी ये है कि तालिबान से उस वक्त तक बात नहीं हो सकती जब तक वो एक ज़िम्मेदार हुकूमत होने का सबूत ना दें और टीटीपी को कंट्रोल ना करें। वफाक और सूबे में मौजूद ये स्टेलमेट अगर सिक्योरिटी के मामलात में भी बीच में आ जाए तो मसले बहुत ख़राब होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि सिक्योरिटी तो मेरे ख्याल है बिल्कुल एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिस पे ज़ीरो टॉलरेंस और ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए, लेकिन ये क्यों परसिस्ट कर रहा है? हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से कादिर मंदोखेल साहब और शौकत यूसुफजई साहब पीटीआई से। बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखेल साहब ज्वाइन करने के लिए। शौकत यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कादिर साहब, आपसे स्टार्ट ले लेती हूँ। इत्तेहादियों से कल मुलाकात कर रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, और उसके अलावा भी बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं कि कोई बड़ी मेजर रिजर्वेशंस हैं पीपल्स पार्टी को नून लीग के साथ, लेकिन सिवाय कैनाल्स के मसले के और कोई मसला एज सच हाईलाइट हुआ नहीं है। आप थोड़ा सा एलैबोरेट कर सकते हैं कि यही मसला है कि कोई और भी मसाइल हैं? जब पिछली हुकूमत थी पीडीएम में, उस वक्त भी असम्बली के फ्लोर पे हम ये मसाइल का जिक्र करते थे। लेकिन पंजाब की सतह पे हमारे इनके साथ तहरीरी मुआहदा हुआ है कि पंजाब में जो आप हुकूमत साजी कर रहे हो या आप हुकूमती फैसले कर रहे हो तो आप हमें अनबोर्ड लेंगे। लेकिन उसकी बजाय उन्होंने उल्टा जहां जहां हमारे एमपी एमएनए है वहां एंटी पीपल्स पार्टी अफसरान को पोस्ट किया गया और जो कि हमारे रास्ते में रुकावट थी। अभी इसके ऊपर एक कमेटी बन गई है जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के 1-2 मीटिंग हुई है, तो उसके बाद उन्होंने फौरन जो है ना वो चोलिस्तान के लिए 6 कैनाल निकालने का दरिया सिंध से कुछ शोशा छोड़ा। आप देख रहे हैं कि एक तरफ वो कहता है सरसब्ज पाकिस्तान बनाना है और दूसरी तरफ जो ना वो एक रेगिस्तान को सरसब्ज बनाना अच्छी बात है, बनना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ आप सरसब्ज सिंध को आप रेगिस्तान में तब्दील करने पे तुले हुए। और उसके साथ साथ अभी ये मसले हमने उठाए ही थे कि जहां हमारी 2 हुकूमतें हैं सिंध और बलूचिस्तान में,
وہاں سی پورٹ اتھارٹی بنائی ہے، وہاں ہم سے یا ہماری صوبائی حکومتوں سے کوئی مشاورت کی گئی ہے۔ کراچی جہاں پانی کو ترستے ہیں، وہاں کے 4 منصوبہ پچھلے 25 سال سے التوا کا شکار ہے۔ وفاقی حکومت جو بھی آئی تھی وہ اپنے حصے کا شیئر نہیں دے رہی تھی۔ میرے اور شہباز شریف صاحب کا اور مخبر خاص مصطفیٰ کمال کو جو اس وقت بٹھا کے رکھا ہے، اس حلقے میں ہم نے K5 منصوبہ بنایا تھا پانی کے لیے، اور شہباز شریف صاحب نے پچھلی حکومت میں عین وقت پہ انکار کر دیے، پیسے نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو سندھ میں سیلاب زدگان کے جو مکانات بن رہے ہیں 21 لاکھ مکانات، وہاں وفاقی حکومت اپنا حصے کا پیسے نہیں دے رہے۔ تو یہ ساری جو مسائل ہے، اور اس میں کون سا مسئلہ ایسے ہے جو مسئلہ کشمیری جو نہیں حل ہو سکتا ہے، لیکن اگر حل کرنے ہوگا تو مجھے لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو یہ خوش فہمی ہو گئی ہے کہ پیپلز پارٹی چونکہ پی ٹی آئی نے ان کی آفر ایکسیپٹ نہیں کی 8 فروری کے بعد جب اس کو حکومت بنانے کی آفر کی تھی، تو ان کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں قومی اسمبلی بھی چلتی رہے گی اور حکومت بھی نہیں ہوگی، مجھے لگ رہا ہے وفاقی حکومت۔ رائٹ، آپ کے جو ریزرویشنز ہیں وہ کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہیں، بہت گریو ہیں۔ پانی کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور نون لیگ ویسے دے آر نون فار اٹ کہ وہ اتحادی ہوں یا گورنمنٹ سے باہر بیٹھے ہوئے ایلائز ہوں، جیسے مولانا فضل الرحمان۔ جب تک ضرورت نہیں وہ بات نہیں سنتے۔ اس وقت کیونکہ صوبوں کی بات ہو رہی ہے تو شوکت یوسفزئی صاحب، آپ لوگوں کا بھی وفاق کے ساتھ ایک مسئلہ چل رہا ہے۔ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ٹی او آرز بن جائیں تاکہ آپ لوگ افغانستان جو وفد بھیجنا چاہتے ہیں وہ بھیج سکیں، اور جو امن عامہ کا مسئلہ ہے کے پی میں اس کو ریزالو کیا جا سکے۔ بٹ دا پرابلم ہیئر از کہ کانفلکٹ آ رہا ہے اسٹیٹ کی پالیسی میں اور پروونس کی پالیسی میں، اور پھر جب زیادہ ڈیٹیل میں بات ہوتی ہے تو دوبارہ وہی بات دہرائی جاتی ہے کہ آپ لوگوں کی گورنمنٹ میں پہلے بھی یہاں پہ لا کے طالبان کو ریہیبلیٹیٹ کیا گیا، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے، اور اب آپ لوگ پھر جو وفاق کی پالیسی ہے یا جو اسٹیٹ کی پالیسی ہے اس کے اگینسٹ جا کے بات چیت کا راستہ لے رہے ہیں۔ یہ کیسے ریزالو ہوگا معاملہ؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ جو موجودہ حکومت ہے، آپ نے عوامی مسائل کی بات کی، عوامی مسائل سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ اپنا ٹینیور گزارنا چاہتے ہیں اور یہ سارا نورہ کشتی ہو رہی ہے۔ عوامی مسائل اپنی جگہ پہ، یہ جو کہہ رہے ہیں میرے بھائی کے پی ایم ایل این کو خوش فہمی ہے، کوئی خوش فہمی نہیں ہے۔ ان کو یقین ہے کہ پیپلز پارٹی کہیں نہیں جا رہی ہے، وہ اسی تنخواہ پہ کام کرے گی، اور سارے فیصلے تو پیپلز پارٹی شریک ہو رہی ہے نون لیگ کے ساتھ۔ جتنے بھی نون لیگ فیصلے کر رہی ہے اس میں کہاں پیپلز پارٹی الگ کھڑی ہے؟ اگر الگ کھڑی ہوتی تو کہاں سے یہ 26 آئینی ترمیم منظور ہوتی یا اور کوئی فیصلے ہوتے؟ اور تقریباً آپ دیکھیں 4تھی مرتبہ مسلسل، ویسے تو بہت زیادہ حکومت رہی ہے پیپلز پارٹی کی، لیکن 4تھی مرتبہ مسلسل سندھ کے اندر حکومت ہے، اور بدقسمتی دیکھو کہ پانی نہیں ہے شہر میں۔ کراچی جیسے شہر میں پانی نہیں ہے، کراچی شہر کی سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں۔ میں پچھلے دنوں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، میں بڑا حیران ہوا، ہر جگہ دھول، ہر جگہ گندگی، اور یہ باتیں کرتے ہیں ہمارے اوپر کہ جی کے پی میں کچھ نہیں ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا ہے۔ بھائی صاحب اپنا گھر تو ٹھیک کرو پہلے۔ 4 مرتبہ آپ حکومت میں مسلسل حکومت آ رہی ہے صوبے میں، اور پھر اس کے بعد وفاق میں آپ کی حکومت ہے، تو کیوں مطلب یہ کہ اب سندھ کے عوام کی نمائندگی آپ نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کمپرومائز کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پانی کا ایشو آ رہا ہے اور مسئلے آ رہے ہیں۔ تو یہ تو عوام تو آپ سے پوچھے گی، سندھ کے عوام تو آپ سے پوچھے گی، ان کا نون لیگ سے انہوں نے تو نون لیگ کو تو مینڈیٹ دیا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس پہ میں قادر مندوخیل صاحب کو کہوں گی کہ وہ رسپونڈ کر دیں، لیکن وہ جو آپ کا مسئلہ چل رہا ہے کہ اسٹیٹ کی پالیسی اور ہے آن افغانستان، آپ لوگ کسی اور طرح ہینڈل کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں اس پہ عرض کرتا ہوں، دیکھیں دہشت گردی جو ہے یہ ایسا فینامنا ہے کہ یہ کوئی ایک صوبے یا ایک اس کے تک محدود نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی ایک صوبائی حکومت کا ایشو ہوتا ہے کہ صرف صوبائی حکومت ہی اس کو کنٹرول کر سکتی ہے، نہیں۔ یہ دیکھیں اگر ایسا ہوتا تو بلوچستان کے اندر بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، وہاں بھی پیپلز پارٹی مرکز میں بھی ہے، صوبے کے اندر بھی ہے، لیکن پھر بھی دہشت گردی ہو رہی ہے۔ ہمارے فوجی جوان کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، اور کتنے مطلب آپریشنز ہو رہے ہیں، کتنے مطلب پولیس شہید ہو رہی ہے، فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، عوام شہید ہو رہی ہے، پھر بھی واقعات ہو رہے ہیں۔ تو یہ اس کا پیچھے جو ہے نا ایک بہت بڑا محرکات ہے، وہ یہ ہے کہ افغانستان کے بارڈر لگے ہوئے ہیں، بلوچستان کے ساتھ بھی اور خیبر پختونخوا کے ساتھ بھی۔ ہم کافی عرصے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت ہے
وہ کوئی پالیسی بنائے، کوئی ایسا میکینزم بنائے جو افغانستان کے ساتھ دو ٹوک بات ہو سکے. لیکن آپ یہی دیکھ تو لیں کہ کانفلکٹ ہے. آپ لوگ کہتے ہیں بات ہو سکے. وفاق یا جو اسٹیٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بات چیت بہت ہو گئی. یہ اب بات وہاں پہنچ گئی ہے جہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ پریسیجن سٹرائکس تک کی پاکستان نے افغانستان کے اندر، جہاں ان کو پتہ تھا کہ یہاں پہ ٹریننگ کیمپس ہیں. تو یہ تو بات چیت سے بات بہت آگے چلی گئی ہے. انٹرنیشنلی بھی ایسے ہی ڈسکس ہو رہی ہے. اس میں آپ لوگوں کا یہ انسسٹ کرنا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، یہ کہیں مرج نہیں ہو رہا اسٹیٹ کی اسٹیٹڈ نہیں پالیسی نہیں کے نہیں ساتھ؟ نہیں نہیں یہ غلط بات بیانی ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہے نا امن سب سے بڑی پریارٹی امن ہے. اپنے لوگوں کو تحفظ دینا، امن دینا. جو آئے روز آپریشن تو ہو رہے ہیں، ہمارے سیکورٹی کے ادارے قربانیاں دے رہے ہیں، میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں. لیکن چونکہ ہم صرف یہاں اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں کہ جی افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو، لیکن ہو رہی ہے. جب ہو دیٹس اے رہی ہے پوائنٹ. تو دو ٹوک فیصلہ کرنا چاہیے. دیکھیں ہمارے بغیر نہیں افغانستان دیکھیے، ہمارا بیرسٹر صاحب کا مستقبل تو آج کا یہ بیان ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم ہنگامی بنیادوں پہ وفد افغانستان بھیجنا چاہتے ہیں، وفاق ٹی او آرز کی فوری منظوری دے. میں اس کی بات کر رہی ہوں. وہ اس لیے نا، وہ اس لیے کہ دیکھیں صوبہ تو کچھ نہیں کر سکتا ہے نا. صوبہ تو صرف یہ ہے کہ ہم اپنے جو قبائلی عمائدین ہیں، جو افغانستان کے عمائدین ہیں، ان کے آپس میں ریلیشنز ہیں، رشتہ داریاں ہیں، اور یہ بڑے انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں. تو ہم تو اپنے صوبے کو محفوظ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نا. اگر تو وفاق تو کچھ یہ تو نہیں کر رہی ہے، مختلف خاموشی پالیسیز ہو گئی نا. آپ لوگ جس طریقے سے وہی حل کرنا مختلف چاہ رہے پالیسیز ہیں اس طرح حل نہیں ہو رہا مسئلہ. ہیں. اور مستقل جس اسپیکٹرم کی بات کر رہے ہیں، آرمی چیف بار بار کہہ رہے ہیں کہ پورا اسپیکٹرم ہے، ہمیں پتہ ہے وہ نہیں کیسے آپریٹ کر رہا ہے. دیکھیں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو. امن کے لیے جو بھی اقدامات اٹھائے جائیں گے میرے خیال سے ہم سب کو سپورٹ کرنا چاہیے. اوکے. لیکن اگر وفاقی حکومت جو ہے وہ کچھ کر ہی نہیں رہی ہے. آپ دیکھیں نا اب کیا ہو رہا ہے افغانستان کے ساتھ. تک کچھ ہوا ہے یا کوئی میٹنگ ہوئی ہے یا کوئی مطلب وہاں جا کے کوئی ڈیلیگیشن ملا ہے یا حکومت کے ساتھ کیا رابطہ ہوا ہے؟ صرف بیان بازی ہو رہی ہے نا. تو بیان بازی سے تو ایشو حل نہیں ہوگا. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں آپ تو بیان بازیوں میں لگے ہوئے، لیکن یہاں پہ لوگ جو ہے نا اتنی بڑی قربانی دی جا رہی ہے ہماری فوج کی طرف سے، ہمارے عوام کی طرف سے. تو یہ بھی تو کسی کے بچے ہیں، جوان ہیں. تو ہم چاہتے ہیں اوکے. کہ حکومت اس پہ نہیں کر سکتی تو ہمیں یہ راستہ دے تاکہ ہم اپنے جو انفلوئنس ہے افغانستان کے ساتھ ہمارے قبائلی عمائدین کا، وہ ہم استعمال کر کے ان چیزوں کو روکیں. فیئر انف. لیکن لگ نہیں رہا کہ یہ ممکن ہے، ورنہ اس حد تک بات نہ جاتی کہ ہمیں کزنز کہتی تھی دنیا اور ہم نے ایک دوسرے اٹیک کیے ہیں، بیکاز ہم نے اپنی جو لائن آف ڈیفنس ہے اس کو سیکیور کرنا ہے، اور وہ پتہ نہیں کس طرح آپریٹ کر رہے ہیں اس وقت. قادر مندوخیل صاحب، آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ شوکت یوسفزئی صاحب کا کہنا ہے کہ کوئی اختلافات نہیں ہیں آپ کے اور گورنمنٹ کے بیچ میں. آپ لوگوں کی اپنی سچویشن ایسی ہے جس میں آپ لوگ سندھ میں اتنے عرصے سے حکومت کر رہے ہیں، پانی کا مسئلہ حل نہیں کر سکے، اور آپ لوگ اتحادی ہیں، آپ لوگ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. یہ ان کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں. ڈو یو وانٹ ٹو رسپونڈ ٹو دیٹ؟ اچھا، یہ شوکت یوسفزئی صاحب کا اپنا خیال ہے، اس کے اوپر میں کیا کہہ سکتا ہوں. 26ویں ترمیم میں یقیناً پی ٹی آئی بھی آن بورڈ تھی، مولانا صاحب بھی تھی، سب کا مشترکہ ایک مسودہ تھا. اور خود پی ٹی آئی نے کلیم کیے ہے، رؤوف حسن صاحب نے، کہ یہ مسودہ ہی ہمارا ہے. باقی چیزوں میں حکومت نے ہمیں آن بورڈ نہیں لیا ہے. کل بلاول صاحب کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہے، تو آپ کے سامنے سارے اعتراضات جو میں آپ کے سامنے گنوا رہا ہوں وہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ شوکت یوسفزئی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمیں افغانستان سے بات کرنے دے. دیکھیے، صوبے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے کہ کسی اور ملک سے بات کرتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ قبائلی عمائدین کی آپس میں دوستی ہے، رشتہ داریاں ہیں، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. مگر آپ کو میں یاد دلا دوں، 4 مہینے پہلے 11 اکتوبر کو منظور پشتین کی تنظیم پشتون تحفظ موومنٹ کے ساتھ آپ کی وزیر اعلیٰ نے تحریری معاہدہ کیا تھا کہ 2 مہینے کے اندر ہم خیبر پختونخوا اسمبلی میں قانون سازی کریں گے پشتونوں کے تحفظ کے لیے. وہ جی. تو 4 مہینے ہو گئے، اور بلکہ جو میزبان تھے کوئی افریدی صاحب جو اس کے علاقے میں یہ کانفرنس ہوا تھا، جرگہ ہوا تھا، اس کو تو آپ نے کئی مقدمات میں جو ہے بند کر دیے. تو یہ ساری چیزیں تو آپ نہ کہیں، اور آپ خواہ افراتفری پھیلا رہے ہو اور کچھ نہیں. باقی آپ نے سندھ کی بات کی کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی چوتھی حکومت ہے. بالکل الحمدللہ. آپ کی بھی تیسری ہے خیبر پختونخوا میں. اور پہلے میں آپ کے اوپر بات کروں کہ غزہ میں راشن جا رہا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. آپ کے اپنے ضلع میں، کرم ضلع میں، توپوں اور ٹینکوں کے سائے کے نیچے راشن جاتے ہوئے بھی فائرنگ ہوتی ہے.
डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, बट लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। हमारे साथ पीपल्स पार्टी से कादिर मंदोखेल साहब हैं और पीटीआई से शौकत यूसुफजई साहब। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनियन में बिलावल साहब बात कर रहे थे और वहाँ जो वो बात कर रहे थे वो मैच नहीं करती उससे जो पाकिस्तान में हो रहा है। फॉर एग्जांपल उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे कहा कि इस्लामाबाद में बैठे हुए जो लोग हैं, उन्होंने कहा वो क्लास्ट्रोफोबिक हैं, जनरेशनल गैप है, वो नहीं समझते कि डिजिटल वर्ल्ड को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और 26th अमेंडमेंट और इन सारे मामलात पे उन्होंने कहा कि इदारों को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो while all this is happening and while you are part of the government, आप बाहर जाके एक आइसोलेशन में बात कर रहे हैं, दिस इज़ अ डिजिटल वर्ल्ड, वो खुद कह रहे हैं। तो इस तरह का बयानिया बाहर जाके कुछ और मुल्क के अंदर कुछ और, व्हाट इज़ दिस? भी वही है जो मुल्क के बाहर है। क्या आपको पता है कि 26वीं तरमीम में इंटरफेरेंस नहीं हुई थी? आप मुझे बता दें, क्या किस किस को कान से पकड़ के उसके अंदर बिठाया गया, ये आपको नहीं पता? क्या अभी जो पीटीआई को ये होश आ रहा है कि जजेस जो अपॉइंटमेंट हो रही है ये गलत हो रहे है? क्या उस वक्त मसौदे पे उन्होंने हाँ नहीं की थी? क्या मौलाना साहब ने नहीं की थी? हमारा तो मुतालबा ये था कि आईनी अदालत अलग बनाओ, लेकिन पीटीआई और जमीयत की वजह से हमने आईनी बेंच के ऊपर हमने इत्तेफाक कर लिया है। क्या अगर मैं बिलावल साहब की दूसरी बात करूं कि ये जो बाबे बैठे हुए हैं, मैं बाबे कहूंगा तो फिर भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि इन बाबाओं के खिलाफ मैंने पिछले असेंबली में एक बिल पेश किया था कि हमारे जो नौजवान लड़के लड़कियां पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ते हैं, यहाँ ये बाबे जो ना पिछले 20 आपको मैं नाम बता दूं, वफाकी मोहतसब आला पिछले 11 साल से चीफ सेक्रेटरी 2 सूबों से रिटायरमेंट के बाद वफाकी मोहतसब आला है। उनका रजिस्ट्रार पिछले 20 साल से रिटायरमेंट के बाद उस सीट पे बैठा हुआ है। इस तरह बहुत सारे जो अदारे हैं मोहतसब के, हुकूमत के, वो सारे के सारे, इवन के असेंबली में इस वक्त भी जो स्पीकर बैठा हुआ है, स्पीकर के नीचे जो लोग बैठे हुए हैं उसमें से 2 जो है रिटायरमेंट के बाद बैठे हुए हैं। एक नहीं है, मैं कहता हूं कि और यो बिल मुस्लिम लीग नून ने मुस्तरद कर दिए, अपोज कर दिया। तो कहने का मतलब बिलावल साहब कहिए कि आप नौजवानों को मौका कब देंगे? और ये बिल हिंदुस्तान की असेंबली में भी पेश हुआ था, उसमें काफी शोर शराबा हुआ। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मुस्लिम लीग ने ये कहा कि इन बाबाओं की हमें जरूरत है, क्योंकि अब देखो तौकीर शाह जहां उन्होंने साजिश की थी असेंबली की रोलिंग स्पीकर की सीलिंग, जिस स्पेशल कमेटी का मैं चेयरमैन था, मुलाजमीन के 4 लाख मुलाजमीन को मैंने रेगुलाइज कराया और एक भी इख्तलाफी नोट किसी पार्टी का नहीं आया था। 71 इजलास हमने किया था, कोई इजलास 10 घंटे से कम नहीं था, नादरा का इजलास 17 घंटे थे। ये मैं आपको रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ। स्पीकर ने रोलिंग दी थी, उसके बाद जाके तौकीर शाह जो इस वक्त उसको एडवाइजर दिए गए थे, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे शहबाज शरीफ साहब के, उन्होंने साजिश की है जस्टिस मोहसन यानी कि अदालत में ब्यूरोक्रेसी को उकसाया और वहां स्टे ऑर्डर लिए, और वो सारे जो ना वो प्रोसीडिंग जो असेंबली के रूल 9 के मुताबिक कोई अदालत उसमें मुदाखलत कर नहीं सकती, वो सारी प्रोसीडिंग उड़ा दिए। आज स्पीकर सीट पे बैठा हुआ है, असेंबली की इज्जत है। वो भाई कौन सी इज्जत है? तुम पहले इज्जत तो बहाल करो जो तुम्हारी असेंबली ने, तुम स्पेशल कमेटी ने। लेकिन मंदोखेल साहब, इतने सवेयर रिजर्वेशंस के साथ आप लोग बैठे हुए तो हैं ना, एलाइज तो हैं ना गवर्नमेंट में, तो ये हो नहीं सकता कि गवर्नमेंट में भी रहें। और ठीक है, एलाइज के भी डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, आई टोटली एग्री विद इट, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर कलेक्टिव होती है। फिर अब जैसे भी पास तो करवाई बिलावल भुट्टो ने 26वीं तरमीम, जैसे भी किया बिल को पास करवाने में मेजर रोल तो पीपल्स पार्टी ने प्ले किया, वरना तो पास हो ही नहीं सकता था। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी स्टेज पे लेनी पड़ेगी ना। मैं फिर भी आज भी मैं 26वीं तरमीम जो कि हमारी मंशा के मुताबिक नहीं हुई है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक नहीं हुई है, फिर भी मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, मेरी पार्टी ऑन कर रही है। नंबर 1 पर खुद इसी पे पीटीआई और मौलाना साहब ने हामी भरी थी, नंबर 1 बात। दूसरी बात, जो आप हुकूमत की बात करें, आप मुझे बता दो, जब 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद हमने पीटीआई को ऑफर किए कि गैर मशरूत तौर पर हम आपको सपोर्ट करें, उन्होंने इनकार कर दिया, बल्कि गाली गलोच जो किया वो भी आपके सामने। हमारे पास क्या चाह रहा था? अगर हम मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट नहीं करते तो आप बताओ, चारों सूबाई असेंबली रहती, कौमी असेंबली ना होती।
तो आप मुझे बताओ फिर क्या सा मुल्क चलता। आप मुझे बताओ चारों सूबाई असम्बली की वज़ीर आला काबीना होती, वफाक नहीं होता, वो वज़ीर आज़म नहीं होता। तो आप मुझे बता दो कि हमारे पास रास्ता क्या था। क्या अगर आज हम हुकूमत से अलग हो जाए, जो कि हमारा दिल किसी तौर पे नहीं चाह रहा है, हम मजबूरी में आज हुकूमत से हम अलग हो जाए, तो क्या बगैर वफाकी हुकूमत के पाकिस्तान की बाकी हुकूमतें चल सकती है? या अगर आप दोबारा इलेक्शन कराए कौमी असम्बली में, क्या पीटीआई उसको मानेगी? क्या मौजूदा इलेक्शन कमीशन को पीटीआई मानेगी? क्या अगर दोबारा इलेक्शन हो जाए तो मुल्क में अमन अमान बेहतर हो जाएगा? क्या अगर दोबारा इलेक्शन कराया जाए कौमी असम्बली का तो मईशत बेहतर हो जाएगी? ये सारी मजबूरी है हमारी। और क्या हमारी मजबूरी है? कोई हमारे चाचे लग रहे हैं मुस्लिम लीग नून वाले जो उनके साथ हम चिपके हुए, और हमारे पास जो आईनी ओहदे हैं आप उसका जिक्र आप करेंगे, यकीनन लोगों के ज़हन में उनकी क्या इख्तियारात है। पीका ऑर्डिनेंस पास हो गया, हमारा गवर्नर 2 दिन के लिए दुबई चला गया है, वो कायम मकाम गवर्नर से पास करा दिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब के पास जो इख्तियारात थे वो तो पहले ही सरेंडर कर चुका है 18वीं तरमीम के जरिए वफाकी हुकूमत को। तो सवाल ये, हमारे पास जो आईनी ओहदे इनका कोई इख्तियारात है। आज तकरीबन 2 महीने हो गए हमारा सेनेट के चेयरमैन सदारत नहीं कर रहे, क्योंकि प्रोडक्शन ऑर्डर जो है ना सेनेटर एजाज चौधरी साहब के जारी किए तो उस पर अमल नहीं हुआ, वो सदारत नहीं कर रहे सेनेट की। ये इख्तियारात है हमारे। बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखेल साहब, आपने बहुत जवाब दिया सारे सवालों का। द थिंग इज़ कि गवर्नमेंट तो खैर अपनी जगह पे जो कर रही है वफाक में वो तो एक सेपरेट इशू है, बट सूबों की गवर्नेंस की जब बात आती है तो फिर जो भी वहाँ पे हुकूमत कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है, उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे। ये नहीं हो सकता टू हैव टू फेसेस कि अगर आप एलाइज हैं गवर्नमेंट में तो कुछ चीज़ों की तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें और कुछ चीज़ों को आप फेदर इन द कैप समझें और कुछ चीज़ों को आप कहीं और जाके किसी और तरह एक्सप्लेन करें। सेम गोज़ फॉर केपी में अगर कबायली अमायदीन के बस की बात होती, अगर वहाँ के लोकल्स के बस की बात होती तो अभी तक कुर्रम जो एक टेस्ट केस बना हुआ है स्टेट के लिए उसका मसला रिजॉल्व हो चुका होता। सो क्लियरली सियासत हो रही है टेररिज्म के ऊपर भी, जो कि नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेट कैजुअल्टी कौन है यहाँ पे? पीपल ऑफ पाकिस्तान। ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद कुछ डिस्कस करेंगे कि व्हाट हैपेंड टू एब्सोल्युटली नॉट। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। और अब कुछ बात करते हैं पीटीआई की। टाइम मैगज़ीन में बानी पीटीआई ने एक आर्टिकल लिखा है जिसका उन्वान है व्हाई द वर्ल्ड मस्ट पे अटेंशन टू पाकिस्तान। बहुत लंबा चौड़ा डिटेल्ड आर्टिकल है ये, जिसमें अगर बिल्कुल उसकी मेन बातों पे मैं जाऊँ तो उन्होंने अपनी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात की है, उन्होंने अपने ऊपर बनने वाले तमाम मुकदमात को कहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, और साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत को जो ख़तरा है या जमहूरियत के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो ओवरऑल रीजन के लिए और दुनिया के लिए एक डेंजरस प्रेसिडेंट है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम जो इस वक्त मौजूद है वो रीजनल स्टेबिलिटी के लिए भी ख़तरा है, और कहा वो तमाम लोग जो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, फेयर गवर्नेंस में बिलीव करते हैं, उनको पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर कंसर्न होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स उन्होंने दुनिया से ये अपील की है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हो, जिनको बाय द वे उन्होंने कंग्रेचुलेट किया कि उनके हिस्टोरिक कम बैक इन द ओवल ऑफिस को वो बहुत कदर की निगाह से देखते हैं और उनकी बड़ी उम्मीदें हैं पाकिस्तान को लेके उनसे। इस सारे कॉन्टेक्स्ट में अब लगता यूँ है कि जो एक इनवर्ड लुकिंग अप्रोच थी पीटीआई की कि मामलात को अंदरूनी तरीके से ही हल किया जाए, और उनका एक मशहूर आर्गुमेंट भी था एब्सोल्युटली नॉट कि बाहर से इंटरवेंशन नहीं हो सकती। अब लगता है चीज़ें रिवर्स में हैं अगेन। जिस तरह बिलावल भुट्टो के मामले में हमने कहा कि जब जो पॉलिटिकली करेक्ट लगे उसको पॉलिटिशियंस अडॉप्ट कर लेते हैं, वही पॉलिसी पीटीआई के बारे में भी अब नज़र आ रही है। बट ये पीटीआई को कैसे फ़ायदा देगी, डिस्कस करते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं नसरुल्लाह मलिक साहब। थैंक यू सो मच नसरुल्लाह साहब ज्वाइन करने के लिए, स्पेशली रोज़ा रख के ज्वाइन करने के लिए। ये एक पॉलिसी के तहत लग रहा है कि पीटीआई ने शायद जो इनवर्ड लुकिंग अप्रोच थी कि अपने मसाइल मुल्क के अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हल किया जाए, उसको शायद अबैंडन कर दिया है कम्प्लीटली। जब उन्होंने पुल आउट किया था मुज़ाकरात से तो उस वक्त लगा था कि शायद किसी पॉइंट पे वापस आ जाएंगे या किसी और शक्ल में मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। बट नाउ अब उनका जो आर्टिकल आया है टाइम मैगज़ीन में वो एक पूरा केस है टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें जो उनकी बड़ी इम्पोर्टेंट एक स्टेटमेंट है कि वो कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी को पाकिस्तान में ख़तरा है
وہ ریجن کے لیے خطرہ ہے. اس لیے جتنے بھی دنیا میں لوگ, انٹرنیشنل کمیونٹی جو بلیو کرتی ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز میں, ٹرانسپیرنسی میں, ڈیموکریسی میں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تھریٹ ان کا بھی مسئلہ ہے. اس کو آپ کیسے ایویلویٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ ٹائم میگزین کا جو مضمون ہے عمران خان صاحب کا کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہی ان کا ٹویٹس روزانہ باتیں کرتا ہے, یہی وہ میڈیا سے ٹاک کرتے ہیں جب لوگ ان سے ملتے ہیں, یہی سوشل میڈیا ان کے جو ایکٹیوسٹ ہیں اسی قسم کی کمپین چلاتے ہیں. تو اس میں کوئی نئی چیز تو ہے نہیں. وہ اداروں کے اوپر یعنی افواج پاکستان پر, حکومت پر, عدلیہ پر مختلف قسم کے الزامات عائد کر رہے ہیں, اور در حقیقت وہ اس وقت جس کیفیت میں ہیں وہ ایک پینک کی کیفیت میں ہے. اور پینک اس لیے ہے کہ ان کی کہیں دال گلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. بارہا یہ بیانیہ بنایا گیا کہ عمران خان صاحب جھکنے کو تیار نہیں ہے, جو ایک جھوٹا بیانیہ تھا. عمران خان صاحب بار بار اپروچ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ ان کے لیے کوئی راستہ نکالا جائے اور واپس ان کو وہی سپورٹ حاصل ہو جائے جو ماضی میں جس سپورٹ کے نتیجے میں وہ اقتدار میں آئے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ دوسری طرف سے اگر جواب ملتا ہے تو عمران خان صاحب کا یہ پینک بڑھ جاتا ہے. وہ جواب اس لیے ملتا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے, 26 نومبر کے حوالے سے, اور جو کچھ عمران خان صاحب نے سیاست کی اور جو سوشل میڈیا ان کے ایکٹیوسٹ کر رہے ہیں, اس موقف کے نتیجے میں آپ کے ملک کی بدنامی ہوئی, آپ کے اداروں کے اوپر تنقید شروع ہوئی, آپ کے اداروں اور عوام کے مابین ایک خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. آپ کے وقت کے جو کمانڈر ان چیف ہیں, جو آرمی چیف ہیں, ان کے خلاف جو کمپین چلائی جا رہی ہے, آپ دیکھیں کسی ملک میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کتنی گندی کمپین چلائی جائے. اب ان حالات میں وہ ریلیف چاہتے ہیں تو ریلیف کیسے مل سکتا ہے؟ تو یہ مضامین جو ایگزیکٹ پوائنٹ کہ کیا پھر وہ ریلیف نہیں چاہ رہے؟ مطلب یہ عجیب سی بات ہے کہ وہ چاہتے ہیں, وہ اپنے پلانز بھی شیئر کرتے ہیں کہ میں پاکستان کو کیسے دیکھنا چاہتا ہوں, اپنا ویژن بھی انہوں نے شیئر کیا ہوا ہے, اور ان کی پارٹی پارلیمنٹ میں بھی بیٹھی ہوئی ہے. اینڈ مین وائل آپ باہر کی دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری افواج کا فوکس ٹیررزم پہ ہونا چاہیے, لیکن وہ سارا فوکس جو ہے وہ میری پارٹی پہ لگا ہوا ہے. اور یہ ایگزیکٹلی وہی بیانیہ ہے جو سوشل میڈیا پہ بھی چلتا ہے. ایک تو یہ انہیں کیسے فیور کرے گا, دیٹ از نمبر 1, اور نمبر 2 یہ آرٹیکلز کون لکھ رہا ہے. ایک طرف تو ہمیں پتہ چلتا ہے ان تک ایکسیس نہیں ہے, وہ سالیٹری کنفائنمنٹ میں ہیں, دوسری طرف ان کے ٹویٹس بھی آتے ہیں, ان کے آرٹیکلز بھی آتے ہیں. یہ کیا کنانڈرم ہے؟ دیکھیں, ایکچولی اس قسم کے جو مضامین ہیں خان صاحب خود تو لکھتے نہیں ہیں, یہ مضامین لکھوائے جاتے ہیں, پارٹی پالیسی کے مطابق باہر سے لکھوا لی جاتے ہیں, پھر یہ مضامین چھپتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان مضامین کا مخاطب کون ہے؟ کیا پاکستان کی عوام ہے؟ تو آنسر از نو. یعنی کیا پھر وہ دنیا کو جو ہے, خاص طور پہ امریکنز کو اور یورپ کو اور برطانیہ کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ وہ ان کی سپورٹ میں آ کر کھڑے ہو جائیں؟ تو پھر عمران خان صاحب کا اپنا بیانیہ کہاں چلا گیا کہ کسی ملک کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا حق نہیں ہونا چاہیے؟ یعنی ایک طرف وہ یہ بیانیہ لے کے عوام میں مقبولیت حاصل کرتے ہیں, اور دوسری طرف وہیں جا کے امریکنز کے پاس لابنگ فرم ہائر کرتے ہیں, وہاں لابنگ کے لیے ٹویٹس کروائے جاتے ہیں, مضامین لکھے جاتے ہیں. ٹائم میگزین یقینی بات ہے ٹارگٹ وہ ہے, امریکنز ہیں, یہ ویسٹ ہے آپ کا, اور اس ویسٹ کو وہ سپورٹ چاہتے ہیں کہ وہ سپورٹ ملے, اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالے, عمران خان صاحب کو مقدمات میں سے ریلیف ملے, وہ جیل سے باہر آئیں, اور جیل سے باہر آنے کے بعد ان کی پارٹی کو بھی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایک مکمل سپورٹ حاصل تھی, اس کے بعد جو کچھ آپ نے کیا, اس کے بعد کیسے آپ پر جو ہے وہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ پھر آپ ملک کی بدنامی کر کے معاملات کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے ملک کی اتنی بدنامی کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کچھ روز سے ایک بڑی بحث چل رہی ہے, یوکرین کے پریزیڈنٹ اور ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکی پریزیڈنٹ ہے, ان کے مابین جو بات چیت ہوئی, جو تلخی ہوئی, ایسا ہی اگر آپ ایک دیکھیں کلپ ماضی میں جب عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو 1.3 ارب ڈالر دیتے ہیں, آپ ہمارے لیے کیا کرتے ہیں, یعنی پاکستان ہمارے لیے کیا کرتا ہے؟ تو وہ وہاں پہ عمران خان صاحب خاموش بیٹھے, ان کی زبان بند تھی. وہ یہ نہیں کہہ سکے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ ہم نے 80-85 ہزار اپنے شہداء دیے وار جو ہے اگینسٹ ٹیررزم میں, ہم نے اپنی قربانی دی, امریکہ افغانستان میں جو کچھ کر رہا تھا اس کے نتیجے میں ہم نے اپنی وار اکانومی کے سارے ہم زندہ ہیں, اور پچھلے 40 سال سے پاکستان کی وار اکانومی ہے. یعنی اس پہ ان کے منہ میں زبان تک نہیں تھی کہ قربانیاں ہم نے دی, آفیسر ہمارے شہید ہوئے, جوان ہمارے شہید ہوئے, پولیس ہماری شہید ہوئی, عام شہری ہمارے شہید ہوئے, اور جو یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی اس میں ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا, اور جو نقصان ہمیں ہوا اس کا ذکر کرنے کو وہ تیار نہیں تھے. در حقیقت یہ المیہ ہے ہماری اس سیاست کا
کہ جب اقتدار میں آپ ہوتے ہیں اس وقت آپ کی اور پالیسی ہوتی ہے، اقتدار سے باہر نکلتے ہیں آپ کی کوئی اور پالیسی ہوتی ہے. اچھا، لیکن نصر اللہ ملک صاحب ایک اور بھی پوائنٹ آف ویو ہے. لیٹس ہوپ اینڈ لیٹس کہ پاکستان پہ وہ پریشر نہ آئے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، بیکاز اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ انٹرنیشنلی وہ جہاں جہاں سے پل آؤٹ کر رہے ہیں یو ایس، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کا ایونچوئل ایم جو ہے وہ چائنا کو ٹارگٹ کرنا ہے. چائنا کو ٹارگٹ کرنے کا مطلب ہے چائنا کی کنیکٹیوٹی کو بھی ڈسرپٹ کرنا، اور ظاہر ہے ہم اس کنیکٹیوٹی کا کہیں نہ کہیں چھوٹا موٹا حصہ ہیں. اگر اس طرح کا پریشر پاکستان پہ آتا ہے چائنا کے کیمپ اور امریکہ کے کیمپ کو لے کے، اور اس وقت یہ اس طرح کی ڈیبیٹس شروع کرتے ہیں اور اس وقت اس طرح کا پریشر ماؤنٹ کرتے ہیں، تو یہ بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن ہو جائے گی انٹرنلی ہینڈل کرنے کے لیے. تو کیا یہ اکانومی کو ہٹ کرنے کا پورا ارادہ ہے؟ بیکاز ایک دفعہ پھر وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنا ٹریڈ سٹیٹس جو ہے ای یو کے ساتھ وہ ڈیوسٹیٹ ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں تو ڈیموکریسی ہے نہیں. اٹ مینس کہ کوئی وہ چیز نہیں ہے جس کو وہ ہٹ نہ کر رہے ہوں. تو کیا ہمارا فارن آفس، ہماری گورنمنٹ اس چیز کے لیے تیار ہے کہ اگر کوئی پریشر آتا ہے تو اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے؟ امت مسلمہ کے اس لیڈر سے، جسے کہا جاتا ہے کہ امت مسلمہ کے لیڈر ہیں، کبھی کسی نے پوچھا کہ ان ملکوں میں جہاں جمہوریت جو ہے اس وقت نہیں ہے، وہاں ڈکٹیٹرشپ آ چکی ہے اور وہاں بعض جمہوری حکومتیں الٹی گئی ہیں اور ویسٹ کی ان کو سپورٹ حاصل ہے، امریکہ کی ان کی سپورٹ حاصل ہے، کیا وہ یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ وہاں کی اکانومی پہ بھی اتنی قدغن لگنی چاہیے، کہ وہاں پابندیاں لگنی چاہیے؟ اپنے ملک کے حوالے سے وہ پابندیاں لگانے کے قائل کیوں ہیں؟ جمہوریت ہر ملک کے اپنے مزاج کے مطابق ہے، اس کو یہ بات جو ہے بنیادی طور پہ سمجھ لینی چاہیے. خان صاحب کو اقتدار میں اسٹیبلشمنٹ لے کر آئے تو جمہوریت ہے، اگر خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرنا چھوڑ دے تو یہ جمہوریت نہیں ہے. در حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو میں نے شروع میں کہا تھا وہ پینک میں ہیں. یہ خطوط بھی اس لیے لکھے جا رہے ہیں جو لابنگ انہوں نے کرنے کی کوشش کی تھی، جو امید لگا کے وہ بیٹھے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ حلف اٹھائیں گے اور پاکستان کی حکومت پر دباؤ ڈالیں گے اور عمران خان صاحب کو باہر لے کر آئیں گے. اس میں وہ کامیاب ہوتے نظر نہیں آتے. مستقبل کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن آج کے دن تک حکومت پر کوئی پریشر نہیں ہے. حکومت جو ہے وہ اس پریشر جو ہے جو آ سکتا ہے اس سے بھی نمٹنے کی تیاری کر چکی ہے، جو آنے کا امکان کم ہے. اس لیے کہ جیل میں بیٹھا ہوا عمران خان امریکہ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کے پریزیڈنٹ کے لیے کیسے سود مند ہو سکتا ہے؟ اگر انہیں اس وقت افغانستان میں معاملات درپیش ہیں، اگر افغانستان میں امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ ان کے لیے چیلنج بن چکا ہے، تو کیا اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت کے بغیر یہ معاملات سیٹل ہو سکتے ہیں؟ تو نہیں ہو سکتے. عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے یا جیل سے باہر نکل کے بطور اپوزیشن لیڈر امریکی حکومت کے لیے کتنے جو ہے وہ معاون ثابت ہو سکتے ہیں، یا جو پالیسیز ہیں اس وقت افغانستان کی اس ریجن کے حوالے سے ان کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ تو لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو چونکہ نظر آ رہا ہے اب ان کی امپارٹنس امریکہ کے نزدیک، ویسٹ کے نزدیک، مڈل ایسٹ کے نزدیک نہیں ہے، تو وہ اس پینک میں ہے اور چاہتے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ دباؤ ڈالا جائے اور یہ موقع دیا جائے ویسٹ کو اور امریکنز کو کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ ڈالیں. میرا خیال میں اب تک جتنے ان کے مضامین ہیں کوئی ایسا اثر دکھانے میں کامیاب نہیں ہوئے. تھینک یو سو مچ نصر اللہ ملک صاحب فار جوائننگ اس. پروگرام کے شروع میں ہم نے جو آکسفورڈ یونین میں بلاول بھٹو نے بات چیت کی ہے اس کا ذکر کیا. وہاں پہ انہوں نے جو باتیں کی وہ بڑی پروگریسو تھیں کہ ڈیجیٹل ایج ہے، کچھ چھپ نہیں سکتا، ہر نیوز، ہر ہیڈ لائن کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں، یوتھ کے ساتھ کنیکٹ کریں، آپ 65% یوتھ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے اینڈ آل دیٹ. تو بات یہ ہے کہ وہ سب کچھ اگر آپ باہر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں تو اسٹارٹ فرام یور اون پارٹی. آپ اپنی پارٹی میں ینگسٹرز کو لے کے آئیں، آپ وہی باتیں یہاں بھی کریں اور یہاں اس کے لیے فائٹ کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک کے اندر ایک نیریٹو ہو اور باہر جا کے باہر کی دنیا کے لیے ایک دوسرا نیریٹو ہو. سیم گوز فار دس آرٹیکل فار پی ٹی آئی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت میں تو آپ نے پوری دنیا میں نعرے لگائے، آپ نے اتنے بڑے بڑے جلسے کیے، ایبسلیوٹلی ناٹ، اور اس کے ساتھ آپ نے کہا کہ مداخلت نامنظور، اور ابھی جب آپ کو پولیٹیکلی کریکٹ لگ رہا ہے یا سوٹ کر رہا ہے تو آپ پوری دنیا میں لیٹرز لکھ رہے ہیں جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی صورتحال ہے اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتی تو ریجن کو بھی خطرہ ہے اور دنیا کو بھی خطرہ ہے. سو یہ جو دوہرے معیار ہیں ہمارے سیاستدانوں کے کہ جب ان کو جو سوٹ کرتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں اور کر گزرتے ہیں، ملک کا نہیں سوچتے، صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اس کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. I'll see you next week.